بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی رحمت، کرم اور برکت سے خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے جماعت پنجم کی اردو کی کتاب ہے جس کا نام کاروان اردو ہے۔ کاروان اردو کے مصنف کا نام پروفیسر علی اکبر ہے۔ پروفیسر علی اکبر صاحب نے آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت کہانیاں لکھی ہیں۔ یہ کہانیاں سبق آموز کہانیاں ہیں، آپ لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے جن کو پڑھنے کے بعد آپ نہ صرف اچھی باتیں سیکھیں گے بلکہ ان پر عمل کرنے کے بعد آپ ایک بعمل انسان بھی بن سکیں گے۔ اسی سلسلہ میں آج جس کہانی کا انتخاب کیا گیا ہے اس کہانی کا نام ایماندار چرواہا ہے۔ یہ آپ کا سبق نمبر 4 ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایماندار چرواہا۔ عزیز طلباء، یہ ہے ایماندار چرواہا جو کہانی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی آپ کے صفحہ نمبر 18، 19 اور 20 پر مشتمل ہے۔ اس کہانی کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ اس سے آپ سیکھیں گے کہ ایمانداری کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کہانی کو دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں خوبصورت رنگوں سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کو خوبصورت رنگوں سے اس لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ بچے اسے اور دلچسپی اور دل لگا کر پڑھیں، سمجھیں اور سمجھ سکیں۔ چلیں اب ہم کہانی کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ پڑھائی سے پہلے کچھ باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ باتیں ہیں، ایک تو پڑھائی کے دوران الفاظ کی بناوٹ، الفاظ کے تلفظ اور اس کی بہترین ادائیگی کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی جب بھی آپ کسی بھی چیز کو پڑھنا چاہیں تو اس پڑھنے سے پہلے کچھ باتوں کو ضرور ذہن نشین کر لیں۔ ان میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، ان باتوں میں الفاظ کی بناوٹ، الفاظ کا تلفظ اور بہترین ادائیگی ہے۔ اب ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی کہانی کی پڑھائی کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ایماندار چرواہا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان محترم افراد کو کہا جاتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ دوبارہ لکھا ہوا ہے، سبق کی پڑھائی درست تلفظ کے ساتھ کیجیے۔ بہت پرانی بات ہے، شدید گرمی کا موسم تھا، ایک مسافر جنگل سے گزر رہا تھا، ایک سایہ دار درخت دیکھا تو کچھ دیر اس ٹھنڈی چھاؤں میں سستانے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو اس قیامت خیز گرمی میں بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ کبھی ایک بکری کے پیچھے دوڑتا تو کبھی دوسری کو ہنکاتا، کبھی ایک چٹان پر چڑھتا تو کبھی دوسری پر۔ مسافر نے اپنا کھانا نکالا اور دسترخوان لگایا۔ سامنے ہی چرواہا اپنا کام کر رہا تھا۔ مسافر نے چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ تم بھی میرے ساتھ دو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ مگر چرواہے نے معذرت کی اور کہا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، مگر میں اس وقت اپنے کام میں مصروف ہوں۔ یہ بکریاں دراصل میری نہیں ہیں، میں مختلف لوگوں سے اجرت لے کر انہیں چراتا ہوں اور شام کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ اگر میں کھانا کھانے بیٹھ گیا اور کوئی بکری ادھر ادھر ہو گئی تو اس کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ مسافر نے چرواہے کی بات سن کر کہا، اگر کوئی بکری کھو جائے تو اس کے مالک کو کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہاں کون سا بکری کا مالک موجود ہے جو اسے حقیقت کا علم ہو؟ چرواہا جھٹ بولا، بکری کا مالک تو موجود نہیں، مگر میرا مالک تو موجود ہے اور وہ ساری حقیقت سے باخبر ہے۔ بکری کے مالک سے تو جھوٹ بول دوں گا، مگر اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر چرواہا اپنی بکریوں کے پیچھے دوڑ گیا۔ مسافر نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا اور پھر سفر پر چل دیا۔ اگلے روز اس چرواہے کو مدینہ منورہ بلایا گیا۔ چرواہا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کل جس مسافر سے جنگل میں ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب چرواہے کی ایمانداری سے بے حد متاثر ہوئے۔
اور اسے مدینہ منورہ اس لیے بلایا تھا کہ غریب چرواہے کو اس کی ایمانداری کا انعام دیا جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی بکریاں اور بھیڑیں چرواہے کو انعام میں دیں، اور چرواہا دعائیں دیتا اور بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے واقعی ایمانداری سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ عزیز طلباء، دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت اور سبق آموز کہانی ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کا دامن تھامنا چاہیے۔ کہانی کی پڑھائی کے بعد اس کے مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ اس کہانی کے صفحہ نمبر 20 پر آپ کو مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے قیامت خیز گرمی، یعنی شدید گرمی۔ ہنکانا، مویشیوں کو چلانا۔ جھٹ، جلدی۔ اس کے بعد ہم اپنی کہانی پر دوبارہ آتے ہیں، صفحہ نمبر 18۔ اس میں مشکل الفاظ کو ہم خط کشیدہ کریں گے، اور خط کشیدہ کے بعد ان کے میں آپ کو معنی بتاؤں گی۔ سطر نمبر 1 پہ دیکھیں، شدید بہت زیادہ، سستانے آرام کرنا، اچانک ایک دم سے، قیامت خیز بہت زیادہ، ہنکانا پہلے بھی آپ نے دیکھا صفحہ نمبر 20 پہ، جانوروں کو چلانا۔ اس کے بعد ہے خواہش، آرزو۔ اس کے بعد مصروف، کسی کام میں لگے رہنا۔ اجرت، مزدوری، معاوضہ۔ حقیقت، حقیقت، اصل، سچائی۔ اس کے بعد دیکھیں ملاقات، ملنا۔